السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ الحمدللہ ہم پھر ایک بار جمع ہوئے اس ایپیسوڈ میں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہاں تک ہم نے دیکھا تھا کہ جن ان کی حقیقت کیا ہے۔ جن ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جن اللہ تعالیٰ کی ایک الگ مخلوق ہے، یہ کوئی غصے والے انسان کو نہیں کہا جاتا بلکہ ایک الگ مخلوق ہے۔ جن جو ہے انسانوں کے جیسے مکلف ہے، مطلب روز قیامت ان کو سزا اور جزا، ان کی اچھائیوں کا انہیں بدلہ ملے گا اور برائیوں کے لیے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا جن جو ہے انسانوں کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے انسانوں کی بستیوں میں، بلکہ حدیث کے مطابق تو وہ انسانی رگوں میں خون کی طرح بھی بہرحال دوڑتے ہیں۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم نے پچھلی بار دیکھی تھی۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور کچھ باتیں جنوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی کچھ اقسام بتائی وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حاکم کی اور طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی 3 قسمیں ہیں، مطلب جن جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک قسم وہ ہے جو اڑتی رہتی ہے، مطلب جنوں کی ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں رہتی ہے، اور تیسرا آپ نے فرمایا اور کہا وہ ہے جو کبھی سفر کرتی ہے اور کبھی قیام کرتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی، جنوں میں اللہ تعالیٰ نے اڑنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جیسا مختلف مخلوقات بنائی، ان کو مختلف صفات خصوصیات دی، اسی طرح جن ایک ایسی مخلوق ہے جس میں یہ صفت اور یہ خصوصیت ہے کہ اڑ سکتے ہیں، فلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ان کی اڑان اوپر تک ہوتی ہے، حتیٰ کہ پہلے آسمان تک یہ جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کی تفصیلات دیکھیں گے۔ تو جن اڑ سکتے ہیں، تو پہلی قسم اڑنے والوں کی۔ دوسری قسم جو حدیث میں آ رہا ہے وہ ہے جو شکلوں میں رہتی ہے، جیسے کہ حدیث میں الفاظ ہے کتے اور سانپ کی شکل میں، مطلب جنوں کی ایک قسم ایسی ہے جو انسانوں کے بیچ شکلوں میں رہتی ہے، جیسے کہ کتے کی شکل یا سانپ کی شکل حدیث میں الفاظ آ رہا ہے۔ ایک اور روایت میں اس کی اور وضاحت ہے، اور اس میں حدیث میں یوں ہے کہ جنوں کی قسم جو سانپوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک قسم جو کیڑے اور مکڑوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو جنوں کی ایک قسم سانپ کی شکل میں، کتوں کی شکل میں یا اور بھی دیگر شکلوں میں رہتی ہے، جس کی وضاحت ہمیں ایک حدیث میں ملتی ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانی شکلوں میں بھی آتے ہیں۔ ایک مشہور اور معروف روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھجوروں کی نگرانی پر، جو فطرے کی کھجور آتے ہیں، زکوٰۃ کے کھجور آتے ہیں، اس کی نگرانی پر رکھا۔ میں ان کھجوروں کی نگرانی پر تھا، ایک شخص رات میں آ کر اس میں سے کچھ کھجوریں چرانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا، چونکہ تم نے کھجور چرائی ہے، اور وہ بھی زکوٰۃ کی کھجور۔ اس شخص نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میرے بیوی بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، میں مجبور تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ مت آنا۔ اس نے کہا میں جو ہے آئندہ نہیں آؤں گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے۔ کہا اللہ کے رسول، کل رات جب میں کھجوروں کی حفاظت کر رہا تھا، ایک شخص آیا اور کھجوریں چرانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ جب میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بھوکے، میں مجبور تھا اس لیے چرائی، اور وعدہ کیا کہ اب نہیں آئیں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ آج ضرور آئیں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے کہا، میں رات میں اور جو ہے مضبوطی کے ساتھ پہرا دینے لگا۔ وہ شخص پھر آیا، پھر کھجوریں چرانے لگا۔ میں نے کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، میں پریشان تھا، اب نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے جانے دیا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی فجر میں۔ کہا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا، مطلب جو آیا تھا کہ آج؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آیا تھا، میں نے آج ہی پکڑا۔ پھر بڑی معافی مانگی کہ بیوی بچے بھوکے ہیں، لے جانے دو، میں نے جانے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اب تو میں نے سوچ لیا کہ پکڑ کے ہی رہوں گا اسے، رات میں جاگتا رہا، وہ پھر آیا، پھر چرایا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے پھر معافی مانگی، کہا کہ میں تمہیں ایک دعا دیتا ہوں، اس دعا کو اگر تم رات میں سونے سے پہلے پڑھ لو
تو اللہ کے 2 فرشتے تمہاری صبح تک حفاظت کریں گے، اور وہ تھی آیت الکرسی۔ تم اگر آیت الکرسی پڑھ کر سو تو صبح تک اللہ کے 2 فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اب ہوا یہ کہ صبح فجر میں پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ آیا تھا؟ کہاں آیا تھا، میں نے اسے پکڑا۔ پھر تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو ہے بڑی آہو بکا کی، کہا معاف کر دو، غلطی ہوئی، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، اور ایک دعا سکھلائی، میں نے اس دعا کے بدلے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سکھائی؟ تو کہا اس نے کہا جو شخص رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو صبح تک 2 فرشتے اللہ کی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ اس نے یہ بات سچ کہی، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا وہ شیطان تھا، وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات جو کہی وہ سچ کہی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا تھا، انسان اس کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچ کہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کی تصدیق کر دی لہٰذا اسے مانا جا سکتا ہے۔ تو کوئی شخص رات میں جب سوئے تو شیطان سے حفاظت کے لیے ضرور آیت الکرسی پڑھے تاکہ صبح تک 2 فرشتے اللہ کی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پتہ چلا انسانی شکل بھی لے سکتا ہے، حدیث میں آ گیا کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، ایک اور روایت میں ہم نے دیکھا وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو ہے کیڑے اور مکوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف شکلیں بھی لے سکتے ہیں۔ تیسری جو وضاحت تھی اس حدیث میں وہ یہ تھی کہ کچھ وہ ہوتے جو رکتے ہیں اور کبھی سفر کرتے ہیں، مطلب ایک تو وہ قسم جو صرف اڑتے رہتی ہے، ایک تو قسم شکلوں میں رہتی ہے، تیسری قسم وہ ہے جو کسی جگہ مقام کر کے رہتی ہے پھر آگے بڑھ جاتی ہے، مطلب اس کو ہم کہیں گے ایک ایسا جنوں کا گروہ یا ایک قسم ہے جو کہیں جا کے پڑاؤ ڈالتی ہے، کچھ زمانہ کچھ دنوں تک، پتہ نہیں کتنے دنوں تک کتنے سال تک رہتی ہے پھر آگے بڑھ جاتی ہے، تو مقام کرتی ہے آگے بڑھ جاتی ہے، مطلب سفر کرتی ہے اور رک جاتی ہے۔ یہ 3 قسمیں حدیث کے اندر آتا ہے جو جنوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ ہم آگے دیکھتے ہیں جنوں کے تعلق سے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، یاد رکھیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی دنیا کے بارے میں ہم آگے دیکھتے جائیں گے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ انکار کرنے لگ جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے جو چیز کو دیکھ نہیں سکتے، کیسے ہو سکتا ہے جو چیز کو چھو نہیں سکتے۔ حالانکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، پھر بھی ایمان لاتے ہیں ہم، اس لیے کہ کمپنی نے دعویٰ کیا کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ہے، سائنسداں سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں ایسا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ جب اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، اس کے نبی کے فرمان میں بار بار یہ چیز آ رہی ہے، پھر ماننے میں ہم کو انکار ہوتا ہے، لیکن دنیا کی باتیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جن ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور ہمیں اسے ماننا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زندگی، اس کے تعلق سے بہت ساری وضاحت حدیث میں کی ہے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جنوں کے تعلق سے وہ کون سے جانور ہیں جو انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے میں نے تو ابھی کہا کہ یہ انسانی نظروں سے دور ہوتے ہیں، سوائے جب وہ کسی شکل میں آتے ہیں تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، جنوں کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے سوائے جب وہ اپنی شکلوں میں آتے ہیں، لیکن یہ بات کو یاد رکھیے کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے، وہ جنوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے وہ جانور کون سے ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث میں اس طرح سے الفاظ آتے ہیں، مسند احمد کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے، اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو آپ نے فرمایا تو تم جو ہے اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ یہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب رات میں تم گدھے اور کتے کی آواز سنو تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان سے، اس لیے کہ یہ 2 جانور وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو اس سے پتہ چلا گدھا اور کتا 2 ایسے جانور ہیں جو جنوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ جنوں کو، وہ مخلوق جو انسانی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، انسان جس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، وہ مخلوق کو یہ 2 جانور دیکھتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی وضاحت اس حدیث کی ہم دیکھتے ہیں اور تھوڑا اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں اور کوریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں جو حدیث میں وضاحت آئی ہے 2 جانوروں کے تعلق سے کہ وہ شیطان کو دیکھتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ تفصیلات دیکھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کا دھیان تھوڑا سا
جن اور جادو سے ہٹا کر ایک دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، کبھی میلوں میں جاتے ہیں، آنند نگریاں لگتی ہے، سرکسز لگتی ہے، وہاں جب لوگ جاتے ہیں تو دو قسم کے شو بڑے مشہور ہیں جو ہوتے ہیں۔ ایک شو ہوتا ہے ڈاگ شو اور ایک شو ہوتا ہے ڈونکی شو۔ ڈاگ شو اور ڈونکی شو کو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، مطلب گدھے کا شو ہوتا ہے، کتے کے شو ہوتے ہیں، جس میں ہوتا یوں ہے کہ ایک گدھا یا ایک کتا ہوتا ہے۔ ایک انسان اس گدھے کو بولتا ہے، گدھے یہ بتاؤ کہ اس میں کون سا آدمی ہے اتنے پبلک کے اندر جو جڑوا ہے، اس کا ایک بھائی یہاں آیا ہے دوسرا نہیں آیا ہے۔ گدھا برابر جاتا ہے اور بتا دیتا ہے یہ آدمی ہے۔ کبھی کتے کا شو ہوتا ہے، ڈاگ شو ہوتا ہے، وہ کتے کے کان میں کہتا ہے یا کتے سے کہتا ہے کہ کون ہے انسان جس کی جیب میں صرف 10 روپے باقی ہے۔ کتا برابر جاتا ہے، بتا دیتا ہے۔ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، شوق سے جاتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، بیوی بچوں کو لے جاتے ہیں، ان شوز کو دیکھتے ہیں۔ یہ بات بڑی ضروری اور اہم ہے کہ ہر معاملے میں جو ہے اسلام ہماری کیسی رہنمائی کرتا جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا واضح حدیث سے فرما رہے ہیں کہ دو جانور ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان ڈاگ شو ڈونکی شو کی حقیقت کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ گدھا اور وہ کتا، چونکہ وہ دو جانور ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں، وہ جنوں کو اصلی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آدمی جو شعبدے باز ہوتا ہے، جو کاہن ہوتا ہے، جادوگر ہوتا ہے، وہ اس کتے کو جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جو ہے کون سا آدمی ہے جس کی جیب میں صرف 10 روپے ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ایک شیطان یا جن، کتا سیدھے جن کو دیکھ سکتا ہے، اس کو لے جاتا ہے، اور جن یہ چیز ٹٹول لیتے ہیں، مطلب پہلے سے وہ لوگ یہ رپورٹ نکال لیتے ہیں کون سا آدمی 10 روپے لایا، اور وہاں لے جا کر اس گدھے کو یا کتے کو کھڑا کر دیتا ہے۔ سارے لوگ خوش ہو کے بولتے ہیں واہ 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 کتنا زبردست کتا ہے، کتنا ہوشیار گدھا ہے کہ لے جا کر برابر اس آدمی کے پاس کھڑا کر دیا جو جڑوا ہے، مطلب دو ہے، ٹوئنس ہے، ایک گھر پر ایک یہاں ہے۔ ارے کیسے پتہ چلا ہوں گا کتے کو، ارے کیسے پتہ چلا ہوں گا ڈونکی کو، کتنا ہوشیار گدھا ہے اور کتنا ہوشیار کتا ہے۔ تو کوئی گدھا ہوشیار نہیں ہے، کوئی کتا ہوشیار نہیں ہے، ہم بیوقوف بن گئے۔ یاد رکھیے ہم بیوقوف بن گئے کہ انہوں نے شیطان کے ذریعے کام لے لیا اور ہم سمجھ نہیں پائے اس چیز کو۔ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث واضح جو ہے بیان کیا کہ دو جانور دیکھ سکتے ہیں، اور انہی دو جانوروں کے شو دنیا بھر میں ہوتے۔ یاد رکھیے یا تو کتے کے شو ہوتے ہیں یا تو گدھے کے شو ہوتے ہیں، اور یہ دونوں کے ذریعے شعبدے باز، کاہن، جادوگر، ان کو سنبھالنے والا، وہ کرتب دکھانے والا آدمی یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور وہ جنوں کے ذریعے وہ کتا یا وہ گدھا ان لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، وہ چیزیں بتاتے ہیں جو عام حالت میں نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں، جس کو ہم کچھ بار یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل پتہ نہیں چل سکتی ہے، یہ ویسے ہی پتہ چلتی جب جن اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد آنے والوں پہ نظر رکھتے ہیں، پھر یہ کتا اس جن کو دیکھتا ہے، وہ جن جا کر اس آدمی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، یہ کتا بھی جا کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کتے نے بتایا، در حقیقت کتے نے نہیں بتایا، در حقیقت گدھے نے نہیں بتایا، وہ جن ہے جس نے ان کو گائیڈ کیا اور اس مقام تک لے جا کر پہنچا دیا۔ یاد رکھیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست بات اس حدیث سے ہمیں پتہ چلی کہ دو جانور ہیں جو دیکھ سکتے ہیں، اور دونوں جانور کی کیفیت میں نے بتا دی، اور آج کے دور میں ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ان دو جانوروں کو لوگ یوز کر کے استعمال کر کے مسلمانوں کا عقیدہ وہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے شوز میں جانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہم خود نہ جائیں اور اپنے بچوں کو ایسے شوز میں نہ لے جائیں، ورنہ ان کے ایمان کا، ان کے عقیدے کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی، یہ دو جانور دیکھ سکتے ہیں، تو ہم اپنے نفس کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد ہم کچھ سوال و جواب لیں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں، اور بریک کے بعد کا سیشن انشاءاللہ عزیز Q&A کا سوال و جواب کا سیشن ہوگا۔ آئیے کچھ سوالات جو آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہیں ان کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سوالات کچھ اس طرح سے، ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو گھر 40 دن بند رہتے ہیں جس میں روشنی نہیں ہوتی، 40 دن سے وہاں جن آ کر رہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ سوال یہ ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ 40 ڈیز 40 دن تک اگر کسی گھر میں روشنی نہ ہو، لوگ داخل نہ ہو، کوئی آئے جائے نہ، تو وہاں جن آ کر بس جاتے ہیں، اسی کی حقیقت ہے؟ دیکھیے واللہ عالم ایسی کوئی روایت
یا قرآنی کوئی آیت یا حدیث ہمیں نہیں ملتی یا اقوال صحابہ کی 40 دن اگر گھر بند رہے اور اس میں کوئی آئے اور نہ جائے، روشنی داخل نہ ہو تو جن آ کر رہتے، واللہ عالم ہم نہیں جانتے۔ ہاں یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں جن ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، انسانوں میں آتے جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، بلکہ ان کے بہت سارے کام میں شامل ہوتے ہیں، کبھی وسوسے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا 40 دن کے اندر کسی گھر میں کوئی داخل نہ ہو یا اسی طرح کسی گھر میں روشنی نہ آئے تو کیا وہاں جن بس جاتے ہیں؟ ایسی کوئی صحیح بات تو ہمیں نہیں ملتی۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ویران جگہ پر، خالی جگہ پر واقع بس جاتے ہوں گے، لیکن 40 ڈیز کا کوئی فکس پیمانہ نہیں ہے کہ 40 دن اگر روشنی نہ آئے یا رہے تو جن داخل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جن آ کر کسی گھر میں رہ سکتے ہیں جو ویران غیر آباد ہو، لیکن 40 دن کے ایگزیکٹ ایسی کوئی بات ہے تو واللہ عالم ایسی کوئی بات تو ہمیں صحیح نہیں ملتی کہ 40 دن میں ہو سکتا ہے، 40 دن میں، 40 دن سے پہلے، 40 دن بعد، لیکن ایسا فکس 40 دن کی کوئی ایسی صحیح بات ہمیں نہیں ملتی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو پرانے گھر ہیں جیسے کھنڈر وغیرہ وہاں جن ہوتے ہیں، جبکہ کسی نے دیکھا نہیں، اور اگر وہاں سچ میں جن ہو، اگر کوئی وہاں جاتا ہو صرف دیکھنے کے لیے اور وہ درود اور دوسرے اذکار کرتے ہو تو کیا پھر بھی جن اس کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ کسی نے سوال کیا ہے کہ کھنڈر میں کیا جن رہتے ہیں، اور اگر ہم وہاں یوں ہی چلے جائے اس نیت سے کہ جن دکھ جائے اور ہم درود پڑھیں اور اذکار کریں تاکہ وہ ہمیں تکلیف نہ دے یا ہمارے پیچھے نہ لگ جائے، تو اس معاملے کیا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جنوں کو دیکھنے کی خواہش رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ جنوں کو دیکھنے کی خواہش کہ میں خاص دیکھوں، تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کیوں کھنڈروں میں آپ جا رہے ہیں، کیوں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو؟ ٹھیک ہے، یہ درست خواہش نہیں ہے، اس لیے کہ جن انسانی آنکھوں سے دکھتے بھی نہیں ہیں، جن ہیومن آئیز سے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر دیکھیں گے تو کوئی شکل میں دیکھیں گے۔ اچھا شکل میں بھی دیکھیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا جن ہے؟ نہیں پتہ چلے گا۔ یہ تو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب کی بات بتائی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ جن شکلوں میں آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جن آئے، یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے کہ ہم دیکھنے جائیں کھنڈروں میں درست نہیں ہے۔ رہا اگر کوئی شخص کھنڈروں میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا جن اس کو پکڑ سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ہاں اور نہ دونوں جواب ہو سکتا ہے۔ آپ خامخواہ جا کے ان کے علاقے میں انہیں تکلیف دیں گے تو وہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن کبھی نہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ اگر ہمارے پاس ذکر و اذکار ہے، حفاظت کی دعائیں ہیں بھی، تو ہم اس نیت سے کیوں جائے کہ اس سے اپنی حفاظت کر کے جنوں کو ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی حفاظت کی دعائیں ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کھنڈروں میں خامخواہ انسان نہ جائے، خامخواہ جنوں کو دیکھنے کی خواہش نہ رکھے، اور ہاں کبھی جانا پڑے، مجبوری ہو تو اللہ کا نام لے۔ بہت سارے اذکار ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اگر اس کو ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزیز ہر قسم کے جن اور انسان کے فتنوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور سب سے بہترین چیز انسانی حفاظت کے لیے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ صرف جن اور شیاطین بلکہ آندھی، طوفان، مصیبت، پریشانی ہر اس میں پڑھتے ہیں، وہ ہے سورہ فلق، سورہ ناس۔ تو آپ کو اگر کبھی جانا بھی پڑے کسی ضرورت کے تحت، کسی وجہ سے، کسی مجبوری میں، تو سورہ فلق اور سورہ ناس ہم پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال لیتے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ جنوں کے آنے اور جانے کا ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا ہے، مطلب وہ کب آتے اور کب جاتے ہیں؟ دیکھیے جنوں کے آنے اور جانے کا ایگزیکٹ ٹائمنگ تو ہمیں نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے، لیکن کچھ نشاندہی ملتی ہے کہ وہ کب آتے ہیں یا کب نکلتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغرب کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو، اس لیے کہ مغرب کے وقت جن ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ مغرب کے وقت نکلتے ہیں، لیکن آتے اور جاتے ایگزیکٹلی کب یہ ممکن نہیں بتانا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کے نہیں بند کیے جاتے اس میں جن داخل ہو جاتا ہے، شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا اب دروازے تو انسان کبھی بھی کھول سکتا ہے نا، کھولا اور بند کیا، دن ہو، رات ہو، صبح اور شام ہو، جیسے ہی آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا دروازے کھولتے اور بند کرتے وقت شیطان وہاں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا وہ کبھی بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن ہاں ایک وقت ہے وہ ہے مغرب کا وقت، اور عموماً جو ہے رات میں جن اور شیاطین زیادہ نکلتے ہیں، اسی لیے رات میں جو ہے
پناہ مانگنے کا حکم ہے، یاد رکھیے ہمیں خاص طور سے. تو لہٰذا فکس ٹائمنگ کیا ہے جنوں کے نکلنے آنے جانے کے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ باتیں جو حدیث سے ملتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے رکھی ہے. آگے بڑھتے ہیں سوال و جواب کو لے کر. اور کسی نے ایک سوال کیا ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کیٹ میں جن ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مطلب انہوں نے یہ سوال کیا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلی کے اندر جو ہے جن ہوتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو دیکھیے جن جو ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں. حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ سانپ کی شکل لے سکتے ہیں، کتے کی شکل لے سکتے ہیں، انسان کی شکل لے سکتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی شکل لے سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا وہ بہت ساری شکلیں لے سکتے ہیں، جانوروں کی بھی اور انسانوں کی بھی. تو سوال یہ کیا بلی میں جن ہوتا ہے؟ تو دیکھیے ایک جن بلی کی شکل لے سکتا ہے، بلی کی شکل لے سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بلی جن ہو، لے سکتا ہے. لیکن ایک بات یہاں غور کیجئے، وہ یہ اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ جب کوئی جن کسی شکل میں آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ جن کتے کی شکل میں آیا، جن سانپ کی شکل میں آیا، جن انسان کی شکل میں آیا، جن بلی کی شکل میں آیا، جن کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آیا، جب وہ کسی شکل میں آتا ہے تو سارے فزیکل لاز، طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جن کتے کی شکل میں آیا تو وہ ایک مقام ہوتا ہے جس مقام پہ اپنی شکل بدل کے انسان کے سامنے آتا ہے، اس کو اپنی شکل بدلنے دوبارہ اسی مقام پہ جانا پڑتا ہے. جو وہ کام وہ انسانی آنکھوں کے سامنے نہیں کر سکتا، اس کو اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، جس کے نتیجے میں اگر کوئی جن شکل بدلتا ہے اور اگر انسان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، جیسا کتے کی شکل میں آیا اور کسی نے اس کے مار کے ٹانگ توڑ دی، تو وہ کتے کی ٹانگ ٹوٹ جائیں گی، یا پھر اس کو مار دیا، گاڑی کے نیچے کچل دیا، وہ کتا مطلب جن مر جائے گا. سانپ کی شکل میں آیا کسی نے سانپ کو مار دیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ جن مر جائے گا. بلی کی شکل میں آیا کسی نے بلی کو مار دیا تو بلی مر گئی، مطلب جن مر جائے گا. تو جنوں کو اللہ نے ایک محفوظ جگہ رکھا ہے، ٹھیک ہے. وہ شکلیں لے سکتے ہیں لیکن عموماً لیتے نہیں ہیں. وہ لے سکتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، عموماً نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ خصوصاً لیتے، اسپیشلی لیتے ہیں، جنرلی نہیں لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اتنے محفوظ جگہ انہیں رکھا ہے، اس محفوظ جگہ کو چھوڑ کر انسانوں میں آنا یہ خطرناک بات ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. لیکن ہاں وہ لے سکتے شکل، لیکن جب وہ شکل لیتے ہیں تو سارے فزیکل لاز اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی جن بلی کی شکل میں آیا، بلی کو آپ نے مار دیا، وہ جن مر جائے گا. سانپ کی شکل میں آیا، آپ نے اسے مار دیا، وہ جن مر جائے گا. تو عموماً وہ نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ اتنا اللہ نے محفوظ رکھا، تو وہ کیوں خواہ اپنے کو بدلے. لیکن وہ لے بھی سکتے ہیں. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ عموماً نہیں لیتے، جنرلی نہیں لیتے، اسپیشلی لیتے ہیں. ہمارے پاس معاشرے میں ایک ڈر کا واتاورن ماحول ہوتا ہے. کوئی بلی دکھ گئی، ارے اس میں جن تو نہیں تھا. کوئی کتا دکھ گیا، ارے غائب ہو گیا، جن تو نہیں تھا. کوئی انسان آیا اچانک نہیں دکھا، ارے جن تو نہیں تھا. تو ہر چیز کو ہم جن سمجھتے ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا جن خصوصاً شکلیں لیتے ہیں، عموماً نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب وہ شکل لیتے ہیں تو سارے طبعی قوانین، فزیکل لاز اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں. لہٰذا وہ عموماً اپنے آپ کو، چونکہ اللہ نے ایک محفوظ جگہ انہیں رکھا ہے، وہاں رکھنا پسند کرتے ہیں. لیکن اسپیشلی وہ شکل لے سکتے ہیں. تو جیسا سوال آیا ہے کیا بلی، ہاں بلی کی شکل بھی لے سکتے ہیں، کتے کی شکل لے سکتے، انسان کی شکل لے سکتے، کیڑے مکوڑوں کی لے سکتے، سانپ بچھوؤں کی شکل لے سکتے. یہ تمام باتیں ہمیں احادیث کے اندر اور اقوال صحابہ کے اندر ملتی ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا جن قرآن پڑھنے میں بھی لیزینس ڈالتے ہیں؟ کیا جن قرآن پڑھنے میں سستی ڈالتے ہیں ایک مومن پر؟ تو یاد رکھیے ہاں، شیاطین جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنوں میں وہ جن جو سرکش ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو ہر عبادت سے روکنا چاہتے ہیں. نماز میں روکنا چاہتے ہیں، سستی ڈالتے ہیں، اور روزے میں سستی ڈالتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں سستی ڈالتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں سستی ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھیے شیطان اتنے حاوی آج امت مسلمہ پہ ہو چکے ہیں. ہم میں سے اکثر قرآن پڑھتے ہی کہاں ہیں؟ آپ نے کہا سستی، قرآن ہی نہیں پڑھ رہے. سستی سے کم از کم سست آدمی پڑھتا تو ہے. آج ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو صرف کسی کے مرنے پر، قرآن کو صرف کبھی جھگڑا ہو جائے تو، قرآن کو صرف جب طلاق کا مسئلہ ہو جائے تو، قرآن کو صرف جب ضرورت پڑے تو کھول کر پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس کے علاوہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں. ہاں جن انسان کو یقیناً سستی ڈالتے ہیں قرآن پڑھنے میں، اس لیے کہ وہ ہدایت سے انسانوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ ہدایت سے دور رکھنے کے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے انسان کو قرآن سے دور کر دیا جائے. انسان جب قرآن سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، حق سے دور ہو جاتا ہے، وہ زندگی تو جیتا ہے لیکن انسان ہوتے ہوئے جانوروں کی زندگی جیتا ہے. تو میرے بھائیوں، جن یقیناً سستی ڈال سکتے ہیں اور وہ ڈالتے بھی ہیں. اور کتنی افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ کی اکثریت قرآن سے دور ہے. اکثریت، میجورٹی
قرآن کیا ہے نہیں پتہ، پڑھنا نہیں آتا ہے، پڑھے بھی جاتا ہے تو بہت خصوصی اور مخصوص موقع اور وقتوں پر پڑھا جاتا ہے، جب ضرورت ہے صرف تب پڑھا جاتا ہے۔ اس کو ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنائیے، ہاں شیطان ڈال سکتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جب قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ ہمیشہ پڑھیں، اور قرآن کے پڑھنے میں اگر وسوسے آئے، سستی آئے، تب بھی آپ ہی پڑھیں۔ ناظرین، ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ عزیز اگلی بار پھر ملیں گے، اور آگے کچھ باتیں ہم جن اور جادو کے تعلق سے ہم دیکھیں گے، تاکہ ہمیں شریعت کیا بتاتی ہے اس کا علم ہو، اور بہت سارے خرافات اور بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔